اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ رقم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس رقم سے گھر کے لیے ایک پردہ اور 2 کنگن خرید لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ رضی اللہ عنہا خوشی خوشی دروازے کی طرف دوڑی اور جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو آپ فوراً سمجھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا سبب یہی پردہ اور کنگن ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلوک نہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال دیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کریں۔ جب آپ کے صاحبزادے والدہ محترمہ کا پیغام آپ علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا اور شفقت سے اپنے جان مبارک پر بٹھا دیا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے۔ سلام نے وہ کنگن اہل صفا میں تقسیم کروا دیے۔ صفا اس چبوترے کو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے باہر بنایا گیا تھا، جس میں نادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھ کر تعلیم لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کو بلایا، ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو دے دیا۔ اس طرح ایک اور صحابی کو بلایا، تھوڑا سا پھاڑ کر ان کو دے دیا۔ اس سے فارغ ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اس پردے کے بدلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کا لباس عطا کر، اور ان کنگنوں کے بدلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کا زیور پہنانا جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی ایک چیز لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں باخدا، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی پہلے میرا حق ہے مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان کی بات حد درجے دانشمندانہ تھی۔ ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرے اور مقابلے کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ ایک بچہ تھا اور رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر ہوتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ طور پر اسلام لے آیا۔ اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب کا دربار رسالت میں حاضری دیتا رہتا تھا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہتا تھا۔ مرتبہ دوران حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر اس چھوٹے بچے سے کچھ سنا تو انہوں نے ایک بڑی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ یہودیوں کے لیے تحریر بھی لکھا کرتے تھے۔ پہلے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے کچھ لکھواتے تو اسے یہودی ہی لکھا کرتے تھے۔ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہودیوں پر یقین نہیں ہے، یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی، باقاعدہ تحریر بھی کرنے لگا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کمسن بچے کی لگا دی گئی۔ روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان کا لفظ آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں شمار ہوتے تھے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت آپ کی عمر صرف 11 سال تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ
میں اپنے مویشی یعنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان کے کپڑے سفید تھے، ایک کے پاس سونے کا تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لیٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، جس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا۔ پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں لگا دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں میں سے کچھ آدمی لائے جائیں اور ان کا وزن کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن بڑھ گیا۔ اس نے کہا 100 آدمیوں سے وزن کرو، اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے والے نے کہا رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی سب سے بڑھ کر ان کا وزن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔